innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہوں اور سمندر روشنائی ہو، اس کے بعد اور 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں تو اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ لقمان جو کہ 21ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 27 یعنی کہ 27 وہ تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم 26 جو آیات ہیں سورہ لقمان کی مکمل کر چکے ہیں۔ چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سورہ لقمان کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 34 ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیقات سے آج جو ہے ہم سورہ لقمان کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن آیات و بینات پر ہم غور و فکر کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ذریعہ نجات بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت امپورٹنٹ آیات گزری ہیں، جنہوں نے نہیں سنی وہ سنیں ضرور، اور اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 27 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی لکھتے ہیں کہ سورہ لقمان کی جو 27 آیت ہے اس کے 2 شان نزول ہیں۔ اس کے بارے میں قتادہ نے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے کہا قرآن ایک کلام ہے اور یہ عنقریب ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر خشکی کے ہر درخت کی کلمیں بنا لی جائیں اور اس سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور بھی ملا لیے جائیں تب بھی یہ قلم ٹوٹ جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے عجائبات، اس کی حکمت، اس کے علم کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری جو اس کی شان نزول بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں گئے تو آپ سے جو علماء یہود ہیں انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 58 کے بارے میں انہوں نے کہا، فرمایا کہ اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا، جو علماء یہود تھے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنا کر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی اللہ یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اس سے مراد آپ کی قوم ہے یا اس سے مراد ہم ہیں؟ اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم ہو یا وہ ہوں، جس کو بھی جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے یہ بتایا ہے کہ ہمیں تورات دی گئی ہے اور تورات میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ تو پھر تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ بھی بہت کم ہے، اور اس کی تائید میں اللہ یعنی کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو جنت میں اہل جنت کو دی جائیں گی، یا اس سے مراد وہ امور ہیں جو لوح پر محفوظ ہیں۔
اور وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، مذکور ہیں، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہیہ ہے۔ اب اس سے بعد آیت نمبر 28 دیکھیے، فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد اٹھانا قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں یعنی کہ اس کے بعد جو فرمایا کہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ایک جان کی مانند ہے۔ اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے ابن ابی بن خلف جو ہے ابی اشدین اور منبع اور نبیہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل میں ہماری تخلیق کی ہے، پہلے نطفہ بنایا، پھر جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک ساتھ میں دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو چیزیں بندوں پر دشوار ہوتی ہیں وہ اللہ پر دشوار نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تمام عالم کو پیدا کرنا ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے۔ پھر آیت نمبر 29 دیکھیے، فرمایا الم تارا ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقرر میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ جو آیہ مبارکہ 29 ہے سورہ لقمان کی، اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں کے دنوں کا کچھ حصہ گرمیوں کے دنوں میں داخل کر دیتا ہے اللہ پاک، اور گرمیوں کی راتوں کا کچھ حصہ سردیوں کی راتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ سو گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حسن اکرمہ ابن جبیر اور قتادہ کہتے ہیں کہ دن کو کچھ کم کر کے رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو کچھ کم کر کے دن میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابن شجرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روشنی کے راستوں میں اندھیروں کو داخل کر دیتا ہے اور اندھیروں کے راستوں میں روشنی کو داخل کر دیتا ہے، اسی طرح ہر ایک دوسرے کی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد مدت کو کہا جاتا ہے، مقررہ مدت تک گردش کر رہے ہیں، یعنی سورج اور چاند کا طلوع اور جو ہے غروب جو ہو رہا ہے وہ ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم دن اور رات میں کیا کر رہے ہو۔ اب دیکھو سورہ لقمان ہے، اس کی آیت نمبر جو 30 ہے، اس میں فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند و بالا بڑائی والا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ یہاں پر ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ فرمایا کہ جو ابن کامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی واحد ہے، مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ابو صالح جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے اسماء میں سے ایک اسم حق ہے۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا حق ہے۔ پھر فرمایا اور اس کے سوا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ بے شک یعنی کہ شیطان جو ہے وہ باطل ہے۔ ابن کامل کہتے ہیں کہ انہوں نے جن بتوں اور دوسری چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہوا ہے وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اس کی جو مزید جو تفسیر تھی وہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ آل عمران کی اور سورہ حج کی اس میں تمام جو ہے نا یہ بیان کر چکی ہوں، لہٰذا اس یہ آیت بہت واضح ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 31 دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم تارا ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے؟
बेशक उसमें हर बड़े साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो है सब्बार जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और शुक्र, ये जो लफाज आए हैं इसमें है कि ये सब्र और शुक्र के, ये जो मुबालगा होता है शुक्र के मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत सब्र करने वाला और बेहद शुक्र करने वाला। सब्बार जो है वो शख्स होता है जो अल्लाह ताला की कज़ा व कदर पर सब्र करे, अच्छी बुरी तकदीर पर सब्र करे। और शिकवा जो शकूर है वो शख्स है जो अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करे। सब्र और शुक्र ईमान की अफजल सिफात में से है, जैसा कि हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सब्र जो है वो निस्फ ईमान है और यकीन कामिल ईमान है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के दो निस्फ हैं, एक निस्फ सब्र है और एक निस्फ शुक्र में है। इसके बारे में हज़रत जो स्यूती हैं वो फरमाते हैं कि ये हदीस जो है सनद के हिसाब से ज़यीफ़ है, लेकिन चूँकि अच्छे सब्र और शुक्र का जो जहाँ बताया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, तो इसको फ़ज़ाइल अमान में लिया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखिए आगे, देखिए जो है कि इंसान जो है वो अपनी बदनी कुव्वत के साथ, यानी कि जिस्मानी ताकत के एतबार से सब्र में मुशक्क़त उठाता है। अब जैसे कि इंसान बहुत भारी खंदकें खोदता है, बिल्डिंगें जो है वो तमीर करने के लिए उनकी खुदाई करता है, मस्जिदें बनानी हो, मदारिस बनानी हो, सड़कें बनानी हो, रोड बनाने हो, ब्रिज बनाने हो, कितने कितने बड़े भारी भरकम काम हैं, उनकी बुनियादें खोदने के लिए मुशक्क़त बर्दाश्त करता है। या दीवारें बनाने के लिए भारी पत्थर या ईंटें उठा उठा कर लाता है। या मसलन सर में या कमर में शदीद दर्द हो तो इसको बर्दाश्त करता है। बुखार आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो इस किस्म के सब्र में भी फजीलत है। लेकिन ज़्यादा फजीलत जो है इसमें है कि उसका दिल किसी काम के लिए चाह रहा हो और उसकी तबीयत उस काम के लिए मचल रही हो, लेकिन वो खौफ खुदा से नफ्स के मुंह जोर घोड़े के मुंह पर कुव्वत से लिगाम डालकर उसको रोक ले। जैसा कि सुबह की नमाज की जमात के वक़्त उसको ज़बरदस्त नींद आ रही है और बाहर सर्दी है और शदीद ठंडी यकबख्ता जो है वो हवा है, यकबख्ता हवा है, और उसका दिल चाह रहा है कि वो इसी गर्म गर्म जो बिस्तर है उसमें देर तक सोता रहे। लेकिन अल्लाह ताला का खौफ जो है वो उसको नींद और गर्म बिस्तर को छोड़कर वो अपनी तबीयत के खिलाफ मुशक्क़त बर्दाश्त करे और जमात से जब नमाज पढ़ता है, तो ये जो है वो क्या है कि बेहतरीन सब्र है। या फिर ये मिसाल ले लीजिए कि एक इंसान है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कमरे में तन्हाई है, या एक मर्द है, कमरे में तन्हाई है बिल्कुल, और एक हसीन मुक्तदर औरत पर वो कादिर है और वो औरत उसको गुनाह पर उकसा रही है, तो उसके दिल भी गुनाह पर आमादा हो गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के खौफ से अपने नफ्स पर काबू पाए और गुनाह से अपना दामन छुड़ा ले, तो सब्र की उस पर मुशक्क़त पुरमुशक्क़त जो है वादी के इमाम हज़रत सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिन्होंने फरमाया था कि रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, सूरह यूसुफ की आयत 33 में आता है ना, क्या मेरे रब जिस चीज़ की तरफ मुझे ये औरतें दावत दे रही हैं उसकी बनिस्बत मुझे कैद खाना ज़्यादा महबूब है। तो हम सूरह यूसुफ पढ़ चुके हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद में रहना यानी कि बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो औरतें बहका रही थी, बहला फुसला रही थी, आप उसकी तरफ माइल नहीं हुए। और ये शुक्र में दिल से नेमत का तसव्वुर किया जाता है और ज़बान से नेमत देने वाले की तारीफ़ और तहसीन की जाती है और जिस्मानी अज़ा के साथ उसकी खिदमत की जाती है। तो इसमें इख्तलाफ ये आता है कि सब्र अफजल है या शुक्र अफजल है। बाज़ कहते हैं कि बला और मुसीबत पर सब्र करना अफजल है, बाज़ ने कहा कि नेमत मिलने पर शुक्र करना अफजल है, बाज़ ने कहा बला और मुसीबत पर भी शुक्र करना अफजल है। और बाज़ सूफिया जो हैं वो ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें अब्दे साबिर ना बनाना, अब्दे शाकिर बनाना। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने सुना कि एक शख्स यूं दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मैं तुझसे सब्र का सवाल करता हूँ। आपने फरमाया तुमने अल्लाह से बला यानी मुसीबत का सवाल किया है। कब इंसान सब्र करेगा? जब पहले उसके ऊपर मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, कोई नुकसान उठाएगा जानी माली, तब ही सब्र करेगा ना। मुसीबत आने के बाद सब्र किया जाता है। जब उसने अल्लाह पाक से सब्र का सवाल किया तो नबी पाक ने फरमाया कि तूने अल्लाह ताला से
मुसीबत का सवाल किया है, बला का सवाल किया है, तुम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो। सुनन तिरमिजी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मसनद अहमद, मौजबुल कबीर में यह हदीस मुबारक है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए और आफियत का सवाल करना चाहिए। हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिस तरह जिस्म में सर का मकाम है, इसी तरह ईमान में सब्र का मकाम है। जुनैद जो हैं वो कहते हैं कि नागवारी का इजहार किए बगैर तलखी के घूंट पीना सब्र है। जुन्नून कहते हैं कि मुखालफात शरिया से दूर रहना और सुकून के साथ मसाइब के घूंट पीना सब्र है। बाज ने कहा कि इजहार शिकायत के लिए बगैर मसाइब में फना हो जाना सब्र है। अबू उस्मान कहते हैं कि जिसने अपने आप को मसाइब में बर्दाश्त करने का आदी बना लिया वो सब्बार है। अमर बिन उस्मान ने कहा कि उमर बिन उस्मान ने कहा कि अल्लाह ताला के अहकाम और उसकी कज़ा पर साबित कदम रहना और मसाइब का खुशी से इस्तकबाल करना सब्र है। अल-ख्वास जो हैं वो कहते हैं किताब और सुन्नत के अहकाम की तामील में साबित कदम रहना सब्र है। मोहम्मद बिन हुसैन कहते हैं कि मैंने अली बिन अब्दुल्ला बसरी से सुना कि शिबली से एक शख्स ने पूछा सब्र करने वालों पर किस चीज़ से सब्र करना ज़्यादा सख्त होता है। तो शिबली जो है उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की अताअत और इबादत में सब्र करना। उसने कहा यानी कि नहीं। शिबली ने कहा कि अल्लाह की खातिर सब्र करना। उसने कहा नहीं। शिबली ने कहा अल्लाह के साथ सब्र करना। उन्होंने कहा नहीं। शिबली ने कहा फिर किस चीज़ पर सब्र करना सबसे ज़्यादा सख्त होता है। तो उसने कहा अल्लाह के फिराक पर सब्र करना। अल्लाह अकबर, ये तो बात है ना सारी बड़ी दूर की। तो ये सुनकर शिबली ने इस कदर ज़ोर से चीख मारी कि लगता था कि उनकी रूह निकल गई है। बाज ने कहा कि अपने नफ्सों को अल्लाह की अताअत पर साबिर रखो, अपने दिलों को अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबतों पर साबिर रखो, अपनी रूहों को अल्लाह से मुलाकात के शौक पर साबिर रखो। मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही गौर तलब है ये आया मुबारका। शुक्र की हकीकत यह है कि मोहसिन का एहसान का जिक्र करके उसकी तारीफ और तहसीन की जाए। तो बस बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे तो उसके एहसान का जिक्र करके उसकी हम्दो सना करे कि अल्लाह पाक तूने मुझे फ़लाँ फ़लाँ नेमतें अता की हैं। हर रोज़ उन नेमतों को याद करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, उन नेमतों का नाम ले के जिक्र करें अल्लाह पाक के आगे। हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो तो छुपाते हैं, लोगों से भी छुपाते हैं, खुद से भी छुपाते हैं, खुद भी आंखें चुराते हैं। और अल्लाह पाक की तरफ से कोई बीमारी आ गई है, कोई आर्जी परेशानी आ गई है तो उसका जिक्र हम बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके जिक्र में हम अल्लाह के आगे रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं। रोना गिड़गिड़ाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र जिस तरीके से करना चाहिए, उसके सामने इजहार करना चाहिए, वो हम नहीं करते इल्ला माशा अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, एहसान का जिक्र करके उसकी तहसीन फरमाए बंदे का एहसान कहते हैं कि ये है कि वो अल्लाह ताला की अच्छी तरह इबादत करे। अल्लाह सुब्हान ताला का बंदे पर एहसान ये है कि वो उस पर इनाम और इकराम करे और उसको शुक्र अदा करने की तौफीक दे। ज़बान से शुक्र ये है कि बंदा अल्लाह की नेमत का इतराफ़ करे और आज़ा से शुक्र ये है कि उसकी अताअत और इबादत करे और दिल से शुक्र यह है कि हर वक्त उसकी सिफ़ात का मुताला और ज़ात का मुशाहिदे में हाजिर रहे। उलमा का शुक्र यह है कि वो अल्लाह के अहकाम पहुँचाएँ। आबिदों यानी कि इबादत गुजारों का शुक्र यह है कि वो अल्लाह ताला की नफली इबादत में ज़्यादा मशगूल रहें। आरफीन का शुक्र यह है कि वो हर हाल में इस्तकामत पर रहें। अबू बकर और आप जो है ने कहा कि नेमत का शुक्र है कि मुनअम का मुशाहिदा करना और अपने आप को महरूम होने से महफूज रखना। यानी कि जिसको मुनअम कहते हैं, जिसको नेमत मिली है, जिसको अल्लाह पाक ने नेमत अता की है, वो उस नेमत का मुशाहिदा करता रहे कि अगर मेरे पास ये चीज़ ना होती तो फिर मैं किस हाल में होता। अल्लाह पाक ने मुझे ये चीज़ अता की है और कितनों को मेरे सामने इस चीज़ से महरूम किया है। मुशाहिदा करे, फिर उसके यानी कि क्या करे कि अपने आप को उससे महरूम होने से महफूज रखे। अबू उस्मान ने कहा कि अपने आप को शुक्र की अदायगी से आजिज पाना शुक्र है। तो इसकी तफसील ये है कि शुक्र की अदायगी पर शुक्र करना बड़ा शुक्र है, फिर उसकी शुक्र की अदायगी पर शुक्र करना उससे भी बड़ा शुक्र है। जुनैद जो है वो कहते हैं कि शुक्र ये है कि तुम अपने आप को उसकी नेमत का अहल बना लो।
بعض نے کہا کہ شاکر وہ ہے جو موجود پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو نعمت کے مفقود ہونے پر شکر کرتا ہے، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے۔ اور بعض نے کہا شاکر وہ ہے جو اللہ سے ملاقات پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو مسترد ہونے پر شکر کرتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں درکار دیا جائے تو تب وہ شکر کرے۔ اور بعض نے کہا کہ شاکر وہ ہے جو نفع پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو منع پر شکر کرتا ہے، کوئی نقصان پہنچ گیا تو شکر ادا کیا۔ اور بعض نے کہا شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو بلا پر شکر کرتا ہے۔ ابو عثمان نے کہا کہ عام لوگ کھانے پینے اور پہننے کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جو خواص ہوتے ہیں وہ دلوں پر وارد ہونے والے معانی پر شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں بھی اس تفسیر جو آپ سنتے ہیں اس علم پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان ساعتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اس گھنٹے پر جو گھنٹہ ہمیں اللہ پاک عطا کرتا ہے، ہم اس پر اللہ پاک کے کلام کو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے آپ کی بدولت، آپ دلچسپی لیتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو میں یہ تفسیر بیان کرتی ہوں، آپ سنتے ہیں۔ مجھے بیان کرنے پر، آپ کو سننے پر اللہ پاک کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک سے یعنی کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت نصیب فرما، ہمیں مزید اس میں مضبوط کر، ہمیں اس پر ہم مزید آیات بینات کو کھول کر سننے کی توفیق عطا فرما، سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں میں یہ علم کو اتار دے، اس کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو منور کر دے۔ فرمایا کہ عام لوگ کھانے پینے اور پہننے کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جو خواص ہوتے ہیں وہ دلوں پر وارد ہونے والی معافی پر شکر ادا کرتے ہیں، جو ان کے معانی ہوتے ہیں ان پر شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ تیری نعمت پر شکر ادا کرنا یہ بھی نعمت ہے، کہ اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی یعنی کہ توفیق بخش دے، یہ بھی اس کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ، تو نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان پر متعدد انعامات فرمائے، انہوں نے تیرا شکر کیسے ادا کیا؟ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے یہ جان لیا کہ میں انعامات میں یعنی کہ یہ انعامات میں نے کیے ہیں تو اسے وہ میرا شکر ادا ہو گیا۔ اللہ پاک کے احسانات کو، اس کے انعامات کو اگر انسان جانتا ہے میرے رب کے سوا یہ انعامات، یہ اکرام، یہ فضل، یہ نعمتیں کوئی اور نہیں دے سکتا، تو بس یہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ سہل بن عبداللہ سے کسی نے کہا رات کو چور میرے گھر میں داخل ہوا اور وہ میرا مال و متاع لے گیا، تو ساحل نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہوگا تمہارا ایمان چرا لیتا تم پھر کیا کرتے؟ سبحان اللہ۔ یہ تو باتیں تھی نا اللہ والوں کی، کہ ان نے فوراً ایمان کی فکر ہو گئی کہ مال ہے پھر آ جائے گا، دنیا کا ہے، اصل چیز تو ایمان ہے، ایمان سلامت رہے، دنیا کا مال تو آنا جانا ہے۔ جنید کہتے ہیں کہ ایک دن سری نے مجھ سے پوچھا کہ شکر کی کیا تعریف ہے، تو میں نے کہا اللہ کی کسی نعمت سے اس کی کسی نافرمانی پر مدد نہ لی جائے، یعنی کہ اللہ کا جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے یعنی کہ نافرمانی پر مدد نہ لی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ میرے پیاری بہنوں، یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کو ہم کہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ پاک کی نافرمانی میں تو نہیں لگایا ہوا۔ سب سے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ زندگی جو سانسیں ہمیں آ جا رہی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے میری پیاری بہنوں۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ پاؤں، یہ جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کہیں ہم ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس ناک کو، اس زبان کو، اس دماغ کو، اس دل کو ہم نے کہاں لگایا ہوا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم نافرمانی میں مدد تو نہیں لے رہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ حسن بن علی حجر اسود سے یعنی کہ جو حسن بن علی ہیں وہ حجر اسود سے لپٹ کر کہہ رہے تھے اے اللہ، تو نے مجھے نعمت دی اور مجھے شکر گزار نہ پایا، اور مجھ پر مصیبت طاری کی تو مجھے صبر کرنے والا نہ پایا، تو نے شکر نہ کرنے کی بنا پر مجھ پر یہ نعمت چھینی نہیں اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے سختی نہیں کی۔ اے اللہ، تو کریم ہے
اور کریم کرم کرنے کے سوا اور کیا کرتا ہے۔ آمین۔ بے شک ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی پہنچنے والی پریشانی پر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ کرتے رہتے ہیں، بے صبری میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ پاک پھر بھی ہماری پکڑ نہیں فرماتا، پھر بھی وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کرم ہی کرم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ اپنا کرم ہمیشہ ہم پر رکھے۔ آئیے میری پیاری بہنوں، ہم آیت نمبر 31 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا آیت نمبر 31 میں کہ اور جب کوئی موج انہیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کہ فرمایا اللہ اکبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے صبر شکر کا میں نے معنی بیان کیا، آگے ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ آیت نمبر 32 ہے میری بہنوں۔ فرمایا اور جب سمندر کی موج پہاڑوں، بادلوں، سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کفار و مشرکین اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے چند ہی اعتدال کی راہ یعنی راہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ہر بڑے عہد شکن اور بڑے ناشکر گزار کے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پہ موج جو ہے، موج کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ واحد ہے، اور اس کو سائبانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ جو سائبان ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہر موج کے بعد دوسری جو موج یعنی کہ لہر آتی ہے نا، سمندر میں لہر پہ لہر اٹھتی ہے، تو وہ بھی سائبانوں کی طرح ہی ہوتی ہے، طے بہ طے ایک دوسرے کے اوپر ڈھانپ لیتی ہے نا۔ فرمایا جب اللہ انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے بعض معتدل ہیں، یعنی انہوں نے سمندری طوفان میں گھرتے وقت اللہ سے جو نظر مانی تھی اور جو عہد و پیما کیے تھے کہ اللہ پاک تمہیں اس طوفان سے بچا لے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ توحید کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام حسین بن مسعود بغوی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ 4 آدمیوں کے سوا کسی کو قتل نہ کریں۔ اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن حضل، قیس بن زبابہ اور عبداللہ بن ابن سرا کہتے ہیں کہ اکرمہ تو وہ سمندر کی سفر پر روانہ ہو گئے۔ سمندر میں طوفان آ گیا تو کشتی والوں نے کہا اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کیونکہ یہاں تمہارے معبود کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو اکرمہ نے دل میں سوچا کہ جب سمندر میں صرف اللہ دعائیں سنتا ہے تو خشکی میں بھی وہی تو معبود ہے، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے سلامتی کے ساتھ نکال لیا تو میں سیدھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا، سو میں ان کو ضرور معاف کرنے والا کریم پاؤں گا۔ پھر وہ آپ کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تب یہ آیا مبارکہ نازل، پھر فرمایا اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بد عہد اور سخت ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں خطار کا لفظ آیا ہے نا، تو خوا تا را سے نکلا ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ عہد شکنی کرنا، خطر کا معنی ہوتا ہے عہد شکنی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں کہ جب طوفان ٹل جاتا ہے تو پھر عہد شکنی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 33 میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ میری پیاری بہنوں، اس بارے میں ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے ہیں وہ دوزخ میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص دوزخ میں داخل ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کن بات ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم
सुनन तिरमिजी, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा में हदीस मुबारक रकम की गई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला ने बयान करती हैं कि उनके पास एक औरत आई, तो उसके साथ उसकी दो बेटियां थीं। तो वो सवाल कर रही थी और मेरे पास उनको देने के लिए एक खजूर के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने वो खजूर उस औरत को दे दी। तो उस औरत ने क्या किया कि खजूर के दो टुकड़े किए और अपनी बेटियों में तकसीम कर दिए, यानी कि दोनों को आधी आधी खजूर दे दी और खुद नहीं खाई। तो फिर वो खड़ी हुई और चली गई। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैंने आपको ये वाक़या सुनाया। आपने फरमाया कि जो शख्स उन बेटियों की परवरिश करने में मुब्तला हुआ वो उसके लिए दोज़ख से हिजाब बन जाएंगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिजी। अब इसका जवाब ये आता है कि कुरान मजीद की इस आया मुबारका का जो मुहमल है वो ये है कि बाप के गुनाह बेटे पर नहीं डाले जाएंगे और ना बेटे के गुनाह बाप पर डाले जाएंगे और ना एक के गुनाहों का दूसरे से मुआखजा किया जाएगा। और इन हदीस का माना ये आता है कि जो शख्स अपने बच्चों की मौत पर सब्र करेगा और बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करेगा वो बेटियां उसके लिए दोज़ख की आग से हिजाब बन जाएंगी और बच्चों की सिफारिश से वो शख्स जन्नत में चला जाएगा। अच्छी तरह से बेटियों की परवरिश करने की से मुराद ये है कि इस्लामी और शरई तरीके पे अमल बेटियों की तरबियत की जाए। बेटियों को, बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, पहनाया उड़ाया, अच्छी तालीम दी। तो क्या किया, लेकिन कल्चर जो था वो यहूद नसारा का दे दिया, तरबियत जो है वो यहूद नसारा के तरीके पर कर दी। तो फिर वो जो है ना वो काम नहीं आएगी, बल्कि वो भी क्या करेंगे कि वालिदैन को जिम्मेदार बनाएंगे। अल्लाह पाक इन नेमतों के बारे में पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी औलाद की नेमत अल्लाह पाक ने अता की है, तो इस नेमत जो नेमतें थी इनका फिर क्या किया, इनको किस तरफ लगा दिया। तो वो औलादे जो हमारे लिए सदका जारिया का काम जिन्होंने करना था, हमारी बख्शिश का सबब बनना था, वो औलादे कल को क्या होगा कि हमारे लिए गुनाह जारिया का सबब हमारे हम चले जाएंगे। पीछे से वही बेपर्दा बेटियां जिनको हमने पैंट शर्ट्स जीन्स पहनाने, बेपर्दा रहना, बाल खुले हुए हैं, किधर हमारी बेटियां जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं। और ऐसे लिबास ऐसे पहने हुए होते हैं जैसे नंगी होती हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ऐसा ही है ना। तो बताइएगा कि क्या ये बख्शिश कराएंगी वालदैन की। तो लिहाजा मुसलमान ख़वातीन, मर्द और ख़वातीन को ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि आज हम अपने अल्लाह पाक की दी हुई इस औलाद को, इस नेमत को जो है वो कितनी, यानी कि किस तरफ लगा रहे हैं। तो इसके बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह का वादा बरहक है, यानी क़यामत का आना और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना बरहक है। फिर फरमाया और तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी हरगिज़ धोखे में ना डाल दे, यानी तुम दुनिया की रंगीनियों और दिलचस्पियों में मुनहमिक होकर आखिरत को भूल ना जाना और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने को तर्क ना कर देना, क्योंकि शैतान इंसान को धोखे में डाल देता है। वो इसके दिल में दुनिया के हसूल की तमन्नाएं डालता है, ऐसा ही है, और उसको आखिरत से गाफिल कर देता है। वो शैतान के कहने पर आकर गुनाह करता है और अल्लाह ताला से मफरत की उम्मीद रखता है और वो मफरत की तवक्को दिलाकर गुनाहों पर उकसाता है। इंसान जो है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, इस मफरत की उम्मीद पर क्या करता है, गुनाह पे गुनाह करता रहता है। और शैतान भी क्या करता है, उसको मफरत की तवक्को दिलाता रहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आज नमाज कज़ा कर दो, आज फलां काम कर लो, मुश्किल नहीं है, फिर क्या है, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। नाफरमानी भी कर रहे हैं, गुनाह में लगे भी हुए हैं और इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं। तो ये शैतान के सारे फरेब हैं, फ्रॉड हैं, धोखे हैं। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए और शैतान के मकर से अल्लाह पाक हमें सबको महफूज फरमाए, आमीन। आज की जो आखिरी आयत मुबारका है, आयत नंबर 34, इसके साथ ही हमारी सूरा जो है आज मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है और वो ही बारिश उतारता है और जो कुछ रहमों में है वो जानता है, और कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कल क्या अमल कमाएगा, और ना कोई शख्स ये जानता है वो किस ज़मीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है, खबर रखने वाला है, यानी अलीम बिज़ात है और खबीर दिल गैर है, अज खुद हर शय का इल्म रखता है और जिसे पसंद फरमाए बाखबर भी कर देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमाम हुसैन बिन मसऊद बगवी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि ये आयत जो है देहातियों में से हारिस बिन अमर बिन हारिसा के मुतल्लिक नाजिल हुई है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर क़यामत और इसके वक़्त के मुतल्लिक सवाल किया और कहा कि हमारी ज़मीन
قحط زدہ ہے، پس بارش کب نازل ہوگی؟ تو اور میں نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا ہے، اس کے ہاں بچہ کب پیدا ہوگا؟ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، سو میں کس جگہ مروں گا؟ تو تب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب، یعنی کہ مفاتیح کہتے ہیں چابیوں کو، تو جو ہے غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی از خود جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اور کوئی شخص از خود نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص از خود یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو ہے نا مخلوق سے علوم خمسہ 5 جو علوم ہے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی کہ علوم خمسہ یعنی کہ جو 5 علم ہیں اللہ عز و جل کی ذات مقدسہ میں انحصار بیان فرمایا گیا ہے۔ تو بعض علماء کا یہ مسلک ہے کہ ان 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم نہیں رکھتا۔ اس بارے میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل جانتا ہے، یعنی کہ نبی رسول بھی نہیں جانتا، اور جس نے دعویٰ یہ کیا وہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کو جانتا ہے، اس نے قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا۔ یہ آیتیں جو ہے نا بہت غور سے سنیے گا مکمل طور پر، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی، پھر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بکثرت غیب کا علم ہے، اور اس آیت سے کاہنوں اور نجومیوں کا قول کو باطل کرنا مقصود ہے۔ اللہ پاک نے تو علم الغیب جو ہے اپنے انبیاء اور رسول کو دیا ہے۔ ظاہر ہے جو جنت دوزخ کے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ہیں، جو کچھ بھی معراج کی رات یا اس کے پہلے بھی آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے آگے ہاتھ بڑھائے پھر پیچھے کر لیے، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پہلے ہاتھ آگے بڑھائے پیچھے کیے، تو اس کے بارے میں حدیث برکہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے غیب کو اللہ نبی پاک سے ظاہر کیا ہے، لیکن دیکھیے ہم غور سے سنتے ہیں اس بارے میں، تو یہ جو ہے جو کاہن تھے نا، کاہن تھے، نجومی تھے، ان کے قول کو باطل کرنا اللہ پاک کا مقصود ہے۔ اور زیادہ تجربے سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو مذکر کا حمل ہے یا مؤنث کا، اور کبھی تجربہ اور عادات کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں باقی کچھ ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں باقی رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ماں کے آج کل تو جو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کر لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، جا کے خواتین معلوم کر لیتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو بس اتنا معلوم کر لیتی ہیں، یا وہ بتا دیتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے اس کی صحت کیسی، صحت کے اعتبار سے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں بتا دیتے کہ اس کا جو ہے بچے کی زندگی کتنی ہے، اس کو موت کب آئے گی، کس جگہ پر کیسے آئے گی، کس حادثے کا شکار ہو جائے گا، کس بیماری جو ہے کون سی بیماری اس کا یعنی کہ جان لیوا ہوگی، اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بچہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا ہے، اس کو جو رزق ہے وہ کتنا دیا جائے گا، کہاں سے دیا جائے گا، یہ بچہ یعنی کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، تو یہ تو سارا کچھ نہیں ڈاکٹر بتاتے، ٹھیک ہے نا، سو جنڈر بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اتنا بتا دیتے ہیں، اور کیا بتا دیں گے، اور کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس طرح سے بارش کے بارے میں اگر دیکھو تو ماہر فلکیات جو ہیں وہ بارش کا اندازے سے بتا دیتے ہیں کہ جی بارش جو ہے وہ اتنی آئے گی، فلاں جگہ پر آئے گی، طوفان آئے گا، اور اکثر آپ نے دیکھا آپ کے مشاہدے میں، میرے مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ہو جایا کرتے ہیں، ایک دھوم مچی ہوتی ہے، اتنا شور، اخبار والے ٹی وی والے لگا رہے ہوتے ہیں خبریں، جی بارش آنے والی ہے، طوفانی بارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو لیکن وہی ہوتا ہے کہ بادل آتے ہیں، کالی گھٹائیں آتی ہیں، تو وہ کہیں اور جا کے برس جاتی ہیں۔ اس طریقے سے اگر بارش آتی بھی ہے، بارش کا تو بتاتے ہیں، تو یہ نہیں بتائیں گے کہ کتنی زیادہ برسے گی، یا یہ تو نہیں بتاتے کہ کتنا نقصان ہوگا۔ اگر نقصان بتاتے ہیں تو فرض یہ نہیں بتائے گا کہ کون کون انسان یعنی کہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، کون بچ جائے گا، کس کے گھر گریں گے، یعنی کہ کون یعنی کہ اس میں آئے گا، تو یہ چیزیں تو نہیں بتا سکتے۔ تو پھر موسمی جو فلکیات والے ہوتے ہیں یہ تو یہ نہیں بتاتے گرمی کتنی پڑتی ہے، سردی کتنی پڑتی ہے، یہ تو بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ سردی سے متاثر کون کون ہوگا، گرمی سے متاثر کون کون ہوگا، کن کی موت جو ہے اس گرمی سے متاثر ہو کر یا گرمی سے سردی سے متاثر ہو کر آ جائے گی، یہ ساری چیزیں تو وہ نہیں بتا سکتے۔ ایک اندازہ ہوتا ہے، اس اندازے سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو موسمی تبدیلیاں ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہوں گی، کتنا نقصان دہ ہوں گی، یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے۔ تو روایت آتی ہے کہ ایک یہودی ستاروں کے حساب کو جانتا تھا، تو اس نے ابن عباس سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کے بیٹے کا آپ کے اور آپ کے بیٹے کا ستارہ جو ہے نا وہ سٹار وہ بتاتا ہوں۔
اور یہ کہ وہ 10 دن بعد مر جائے گا اور آپ موت سے پہلے نبینا ہو جائیں گے اور میں اسی سال کے مکمل ہونے سے پہلے مر جاؤں گا۔ حضرت ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ اے یہودی تم کس جگہ مرو گے؟ اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کس جگہ مرے گا۔ حضرت ابن عباس جب لوٹ کر آئے تو ان کے بیٹے کو بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ 10 دن کے بعد فوت ہو گیا، اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ یہودی فوت ہو گیا۔ اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سے پہلے آپ نبینا ہو چکے تھے۔ تو اس طرح سے اندازے اندوزے ہوتے ہیں، تکے ہوتے ہیں، بعض دفعہ صحیح ہوتے ہیں، بعض دفعہ غلط ہوتے ہیں۔ تو تحقیق یہ آتی ہے کہ بعض فرشتوں، نبیوں اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 5 میں سے 4 چیزوں کا علم ثابت اور واقع ہے۔ اس لیے یہ آیا مبارکہ کا محمل یہ ہے کہ بغیر تعلیم کے اور بغیر کسی واسطے کے ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے علم، یا دیکھیں ابھی میں نے مثال دی ہے نا کہ یہ بھی علم ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اتنی بات تو کیا ہے کہ علم نے ترقی اتنی کر لی ہے سائنس نے کہ اب ڈاکٹرز جان لیتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دور میں جو ہوتا تھا بڑی بوڑھیاں جو ہوتی تھی وہ عورت کے پیٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی تھی کہ یہ اس میں یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، اس کی اداؤں سے، اس کے کھانے پینے کے انداز سے۔ اب بھی بڑی بوڑھیاں جو ہے اندازہ لگا لیتی ہیں، بعض بار ان کے اندازے صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اصل علم غیب ہے جو میں نے بتایا کہ بچہ عمر کتنی پائے گا، فوت کہاں پر ہوئے گا، بد ہوگا یا یعنی کہ نیک ہوگا، اس کی رنگت کالی ہوگی گوری ہوگی، رزق اس کو کتنا ملا دیا جائے گا، کہاں سے وہ کمائے گا، کہاں، ساری چیزیں تو اس کے ساری مخفی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اتنا بڑا علم کا سمندر ہے، تو یہ تو ایک انسان کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب جن حدیث میں مخلوق سے ان 5 چیزوں کے علم کی نفی کی گئی ہے ان کا بھی یہی محمل ہے، اور جن حدیث میں ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب فرمایا ہے تو سو مفاتیح الغیب یعنی کہ غیب کی کنجیاں، ان سے مراد ہے ان 5 چیزوں کا جو کلیہ علم ہے، کلیت علم ہے، وہ ان 5 چیزوں کی ہر جزوی کا علم جو ہے، اور ہر ان 5 چیزوں کی کوئی جو جز بھی ہے اس علم سے خارج نہیں ہے۔ مثلا ابتدا سے قیامت تک تمام ہونے والی بارشوں کا علم، تمام انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، درندوں، حشرات الارض کے ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، اور ہر جاندار کے متعلق جو علم ہے وہ کل کیا کرے گا، اور ہر جاندار کے متعلق علم ہو کہ وہ کس چیز پر جگہ مرے گا، ایسا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ علم کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان 5 چیزوں کے سوا ہر چیز کی چابیاں دی گئی ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابن مسعود نے جو فرمایا 5 چیزوں کے سوا تمہارے نبی کو ہر چیز دی گئی ہے، تو اس کا بھی یہی محمل آتا ہے کہ ان 5 چیزوں کی چابیوں سے، یعنی ان 5 چیزوں کے علم کلی سے بعض جزیات کے علم کو مخلوق کو بھی عطا کیا گیا ہے، اور جس مخلوق کا جتنا زیادہ مرتبہ ہے اس کو اتنی زیادہ جزیات کا علم دیا گیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ جزیات کا علم دیا گیا ہے۔ اگر مکمل علم نہیں دیا گیا تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بہت حد تک بہت زیادہ آپ کو علم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، ان کے جزیات ہیں۔ تیسرے آیت میں بیان کیا کہ بارش کب ہوگی اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اس کا کلی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ علم فلکیات کے جو لوگ بتا دیتے ہیں، یعنی کہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ بارش برسے گی اور طوفان آئے گا، اتنے بعد کتنے منٹ میں آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، بارش آئے گی، شدید ترین بارش ہوگی، سارا کچھ بتاتے ہیں، لیکن جو تمام اس کے یعنی کہ اس کا جو نفع ہے، نقصان ہے، کس کس کو پہنچے گا، کتنی بربادی تباہی ہوگی، کتنی فصلیں تباہ ہوں گی، جو بارشیں ہیں وہ کتنی فصلوں کو تباہ کر جائیں گی، کس کا کتنا نقصان، یہ سارا تو نہیں جانتے نا، تو کلیت نہیں جانتے مکمل طور پہ۔ تو دیکھیں جیسے سورہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بارش نازل ہونے کی خبر دی تھی، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، سورہ یوسف کی آیت نمبر 49 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں کوئی لوگوں پر خوب بارش نازل کی جائے گی، اور اس سال انگور کا رس بھی خوب نچوڑیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی نزول کی خبریں دی ہیں، امام شافعی نے کتاب الام میں، اور امام ابن ابی دنیا نے کتاب المطر میں، اور امام مطلب بن حنطب نے اس روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی ہر ساتھ میں بارش نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس بارش کو لے جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں بادل برش رہے ہوتے ہیں۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی سال دوسرے سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بارش کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے،
اور بارش کے ساتھ فلاں فلاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ کہاں بارش ہو رہی ہے اور کس کو رزق مل رہا ہے اور اس کے قطروں سے کیا نکل رہا ہے۔ تو یہ حدیث صراحتاً جو ہے موقوف ہے، لیکن جو حکمن ہے یہ مرفوع حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اتنی زبردست بارش نہ ہو جس سے کوئی پختہ بنا ہوا گھر محفوظ رہے، نہ تو گھر محفوظ رہے گا اور نہ کوئی خیمہ محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی کہ آپ نے اس بارش کی خبر دے دی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایسی بارشیں ہوں گی کہ کوئی پکا گھر جو ہے، پختہ بنا ہوا عمارت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی اور نہ کوئی خیمہ محفوظ رہے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے دجال اور یاجوج ماجوج کا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اس کے اخیر میں ہے کہ پھر اللہ کے نبی اور اس کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا تو صبح کو وہ یک لخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ یعنی کہ بختی اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندے بھیجے گا، یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہو یا کھال کا خیمہ ہو، وہ آئینے کی طرف صاف ستھرا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بارش کا علم جو ہے، غیب کا علم جو بتایا جا رہا ہے، تو یہ کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، اللہ پاک کی دی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتا ہونا تھا؟ ہمیں کون بتاتا؟ ہم تک تو یہ رسائی نہیں ہے، ہمارے اتنے اعمال ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے غیب کو جان سکیں یا کچھ کر سکیں۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی اور اس سے سارا کی پیٹ میں لڑنے کی خبر دی، قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم۔ فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں اور ان کے علم والے لڑکے کی بشارت دے۔ سورہ زاریات کی آیت 28 میں آتا ہے نا، اور پھر اللہ سورہ ہجر کی آیت نمبر جو ہے 53 میں آتا ہے، اسی بشارت کا ذکر آتا ہے کہ اس طرح فرشتوں نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ فرمایا کہ پس فرشتوں نے زکریا کو ندا کی جب کہ وہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو اللہ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کو پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی، انہوں نے یہ خبر دی کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ۔ سورہ مریم کی 19 آیت میں آتا ہے، جبریل نے کہا میں صرف آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو اللہ پاک یہ جو آیت مبارکہ آخری ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل کسی کو علم دیا ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جیسے فرشتے دیکھو نا، میں فرشتوں کا بیان کر رہی ہوں، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے بارشوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں میں دلیل کے طور پہ آیتیں پیش کر رہی ہوں کہ اللہ پاک یہ بالکل کلیت انکار کر دینا تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیٹے کی یعنی کہ حضرت مریم کو بیٹے کی جو ہے نا وہ بشارت دے رہے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور فرشتے ماں کے پیٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے رحم میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو ماں کا رحم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ جمع ہوا خون ہے، اے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ پھر جب اللہ اس کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کو رزق کتنا ہے، تو اس کی مدت حیات کتنی ہے، تو پھر وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رقم کی گئی ہے۔ اب یہ یعنی کہ فرشتے اللہ پاک سے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ پاک یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو کہ ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کتنی ہوگی، وہ بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ وہ جان لیتے ہیں، جیسے کہ بچہ اب نارمل ہے، بیمار ہے، ایسا کوئی مرض ظاہر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، لیکن کتنے سال زندہ نہیں رہے گا، کب تک رہے گا، فوراً پیدا ہونے کے بعد مر جائے گا، کیا ہے، یہ ڈاکٹر لوگ نہیں بتا سکتے۔ ہاں کوئی بیماری جو ہے
وہ ڈائگنوز کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بڑا مشکل ہے کہ بچہ بچ سکے، بچہ اتنا ویک ہے، اس کی فلاں فلاں آرگنز کام نہیں کر رہے. باقی اللہ پاک کو پتا ہے کہ اس کی لمبی زندگی کتنی ہے، وہ کیسے اس طرح سے زندگی گزار سکے گا، یہ اللہ پاک کو پتا ہے. ایسے فرشتے جو ہیں وہ ماں کے رحم کے اوپر یعنی کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو کہ ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں. اللہ پاک یہ زندگی کتنی پائے گا، اس کی زندگی کتنی ہے، ڈاکٹر نہیں بتا سکتے. اس کی موت کب آئے گی، ڈاکٹر نہیں بتا سکتے. جبکہ اللہ پاک سے فرشتے پوچھ لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہ علم عطا کرتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہی بچہ ہوتا ہے تو سب کچھ اس کا لکھ دیا جاتا ہے. یہ بد ہوگا یہ نیک ہوگا ڈاکٹر نہیں جانتے. اس کا رزق کتنا ہے یعنی کہ کتنا پائے گا، کہاں سے پائے گا، ڈاکٹر نہیں جانتے. اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا ہے. تو یہ اللہ پاک چاہے تو وہ غیب بتا، سب چیزیں غیب ہیں. جس ماں کے پیٹ میں یہ بچہ پل رہا ہے اس ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ پاک کی ذات یہ ظاہر کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حسن پیدا ہوگا. تقبوس بیان کرتے ہیں کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب بھی دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے. آپ نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. آپ نے تعبیر بتائی، ان قریب فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تم اس کو دودھ پلاؤ گی. پھر حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت حسین یا پھر حضرت حسن جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. سنن ابن ماجہ اور مشکات المصابیح میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیٹ کی خبر دی ہے. ان کی بنت خارجہ سے ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے. اب دیکھو اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غابہ کے مال سے 20 وسق کھجوریں عطا فرمائیں. پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹی، مجھے اپنے بعد تمام لوگوں کی بنسبت تمہارا خوشحال ہونا سب سے زیادہ پسند ہے، اور اپنے بعد تمہارا تنگ دست ہونا مجھ پر سب سے زیادہ شاق ہے. اور میں نے تم کو درخت پر لگی ہوئی کھجوروں میں سے 20 وسق کھجوریں دی ہیں. اگر تم ان کھجوروں کا اندازہ کر کے درختوں سے توڑ لیتی تو وہ تمہاری ہو جاتی. اب آج کا دن وہ وارث کا مال ہے. وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اب تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اب تم اس مال کو کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کر لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے میرے ابا جان، اگر یہ مال اس سے بہت زیادہ بھی ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتی، مگر میری بہن تو صرف ایک ہے اور وہ حضرت اسماء ہے، تو دوسری بہن کون سی ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ان کی زوجہ بنت خارجہ سے پیدا ہوں گی. موطا امام مالک میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے موطا امام مالک میں رقم کی گئی ہے. اب دیکھیے علامہ محمد بن عبد الباقی ازرقانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی ہے، کہ ابوبکر صدیق کے گمان کے مطابق ان کی زوجہ بنت خارجہ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ام کلثوم تھا. تو دیکھیں ابوبکر صدیق صحابی رسول ہے، تو آپ نے بتایا اس وقت تو نہیں تھا کچھ بھی، یعنی کہ ایسا کوئی انتظامات نہیں تھے، سائنسی ترقی نہیں کی تھی کہ بتا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ نبی کے صحابی تھے اور آپ کے یعنی کہ صدیق آپ کے دوست تھے. تو اللہ پاک کی ذات جب چاہتا ہے تو اپنے اللہ والوں کو کیا کرتا ہے، غیب پر مطلع فرماتا ہے. حافظ ابو عمر ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ بنت خارجہ ان کی زوجہ تھی، اس سے ایک لڑکی ام کلثوم پیدا ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں بتایا کہ مصر والے پہلے 7 سال کاشتکاری کر کے غلہ جمع کریں گے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، اس میں جمع شدہ غلہ کام میں لائیں گے. دیکھو آپ یعنی کہ خواب کی تعبیر کی تھی نا، تو آپ نے یہ سارا بیان کیا، یعنی کہ جو جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت بس 47-48 میں آتا ہے کہ یوسف نے کہا، تم لگاتار 7 سال معمول کے مطابق کاشتکاری کرنا اور فصل کاٹ کر اس کو خوشوں میں رہنے دینا، سوا اپنے کھانے کی تھوڑی سی چیزوں کے. اس کے بعد 7 سخت قحط کے سال آئیں گے، وہ تمہارے ذخیرہ کیے ہوئے غلے کو کھا جائیں گے، سوا اس تھوڑے سے غلے کے جس کی تم حفاظت کرو گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے صرف کل کی نہیں 14 سال کی پہلے سے خبر دے دی تھی. اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے 2 ساتھیوں کو ان کے انجام کے متعلق فرمایا تھا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو ایک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، لٹکا دیا جائے گا نا تختہ دار پر، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تم دونوں جس چیز کے متعلق سوال کر رہے تھے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے.
اب یہ غیب تھا، غیب کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مطلع فرمایا، جیل میں تھے آپ قید، اور جب ان لوگوں نے، نوجوانوں نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھی، تو آپ نے اس کے بارے میں تعبیر جو کی تو پھر وہی ہوا جس کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ تو اب اس آیہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے مستقبل کی خبر دی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت کے تک، بلکہ دخول جنت اور دخول نار تک کے واقعات کی خبر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہم کو ابتدا سے خبریں دینی شروع کی، حتیٰ کہ اہل جنت اپنی منازل میں داخل ہو گئے اور اہل نار یعنی کہ اہل جہنم اپنی منازل میں داخل ہو گئے۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، یہ حدیث مبارکہ بڑی طویل تھی جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہوتا نا کہ جیسے آپ مجھے سن رہی ہیں، جو بہت غور سے سن رہا ہے، باوضو ہو کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن پاک کھول کر بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے، پوائنٹ سن رہا ہے، تو وہ چیزیں یاد رکھے گا۔ اور جو ایسے بے خیالی سے سن رہی ہیں وہ بھول جائیں گی۔ بعض لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جان کے بیان فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں، لیکن جس نے اس حدیث کو، اس چیزوں کو جتنا یاد رکھا جنہوں نے بھلا دیا بھلا دیا۔ آپ بالخصوص جو ہے کل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک خیبر کو فتح کرے گا۔ فتح خیبر کی بات ہے، صحیح بخاری، سنن کبریٰ، نسائی، صحیح مسلم۔ پھر فرمایا آپ نے بدر پہ کفار کے مقتول ہونے کا متعلق فرمایا کہ انشاءاللہ کل فلاں کافر اس جگہ پہ گرے گا، صحیح مسلم، سنن نسائی۔ تو یہ اللہ پاک کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کے یعنی کہ روشنی میں اللہ پاک کی ذات جو ہے آپ کو مطلع فرماتی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے تھے۔ تو ایک یعنی کہ کسی بھی ایک آیت کو لے کر اپنے اندر کا بغض اور منافقت نکالنا، اور ایک آیت کو بھولی بھالی عوام کے سامنے پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹانے کی کوشش کرنا، یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہماری منزل خیف بن کنانہ میں ہوگی، اور اس کے بعد مرنے کی جگہ کا علم جو ہے سید یوسف علیہ السلام نے اپنی قید کے ایک ساتھی سے فرمایا تھا کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ تمہیں پھانسی کے تختے پر موت آئے گی، تو اس سے واضح ہو گیا کہ سید یوسف علیہ السلام کو اس کے مرنے کی جگہ کا علم تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، تو ان کو علم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس شخص کی روح کس جگہ قبض کرنی ہے۔ علامہ محمود بن عمر زمشری خوارزمی جو ہے لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان میں سے ایک شخص کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ میری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر لے جائے اور ہندوستان کے کسی شہر میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کر دیا۔ پھر ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، جو اس شخص کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے اس پر تعجب تھا کہ مجھے ہندوستان کے ایک شہر میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہاں آپ کے پاس موجود ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے متعلق فرمایا، یہ کل فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، اور یہ کل فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ اس واقعے کو جو واقعہ بدر کا پیش آیا تھا، اس میں صحیح مسلم اور نسائی اور دیگر کتب احادیث میں مکمل تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائی ہیں کہ قرب قیامت میں مہدی کا ظہور ہوگا، سنن ابو داؤد میں آتا ہے۔ فرمایا قیامت سے پہلے دھواں نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، دابات الارض کا ظہور ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ایک بار مشرق کی زمین دھنسے گی، ایک بار مغرب کی زمین دھنس جائے گی، اور ایک بار جزیرہ عرب کی زمین دھنسے گی، اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو قیامت واقع ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت واقع ہوگی، صحیح مسلم اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان قیامت واقع ہوگی۔ تو آپ نے قیامت کے وقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، صرف سن نہیں بتایا، کیونکہ اگر آپ سن بھی بتا دیتے تو ہمیں آج معلوم ہوتا کہ قیامت کے آنے میں اتنے سال رہ گئے ہیں، اور قیامت کا آنا اچانک نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاتیکم الا بغتۃ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں آتا ہے قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ تو ان کے سروں پر قیامت اچانک آ جائے گی، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ فتأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، سورہ شعراء کی آیت 202 میں آتا ہے کہ اچانک ان کے سروں پہ قیامت آئے گی، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا سن بھی بتا دیتے
تو قیامت کا آنا اچانک نہ رہتا اور قرآن جھوٹا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مصدق جو ہے بن کر آئے ہیں، صدق بن کر آئے ہیں، اس کے مکذب بن کر نہیں آئے۔ تو آپ نے قرآن کی تصدیق کے لیے قیامت کا سن نہیں بتایا، کس سن میں آئے گی۔ آپ نے علم کے اظہار کے لیے جو ہے نا وقوع قیامت، جو قیامت کے قریب واقعات پیش آئیں گے، تمام نشانیاں بتا دی، مہینہ بتا دیا، تاریخ بتا دیا، دن بتا دیا، اور دن کا مخصوص وقت، سب کچھ بتا دیا، لیکن صرف اور صرف سن نہیں بتایا۔ یعنی کہ قیامت کے جزیات زیادہ ذکر کر دیے، لیکن اصل جو چیز ہے سن، وہ نہیں بتایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا بذات، بلا واسطہ اور از خود علم تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور اللہ پاک سب کو عطا کرنے والا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، جتنی چاہتا ہے عمر دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جتنی چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ پاک کا علم جو ہے وہ عطائی علم ہے، یعنی کہ ذاتی علم ہے، اور اللہ پاک نے اپنے علم سے اور کچھ حصہ، کچھ جزیات انبیاء کو، شہداء کو، صلحاء کو، یعنی متقدمین کو یا صالحین کو عطا کر دیا۔ تو وہ اللہ پاک پر ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے جیسے مرضی نواز دے، اس میں ہمارا کوئی وہ اختیار نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خلاصہ اس کا میں کیا آتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا بذات، بلا واسطہ اور از خود علم تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور ان 5 چیزوں کا کلی علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔ جو 5 چیزیں فرمائی کہ اللہ پاک کے یہ 5 چیزوں کا جو چابیاں ہیں اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ پاک ان میں سے جو چاہے نواز دے، جو چاہے دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کے بتانے سے ان کی جزیات کا علم فرشتوں کو بھی ہے، اور نبیوں کو بھی ہے، اور رسولوں کو بھی ہے، اور اولیاء اللہ کو بھی ہے، اور جس کا جتنا زیادہ مرتبہ ہے اس کو اتنا زیادہ علم ہے، اور سب سے زیادہ ان کی جزیات کا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس بارے میں علامہ سید محمود علوسی حنفی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے کہ ہر غیب کا علم اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اور مغیبات کا حسران ان 5 چیزوں پر نہیں ہے۔ جو مغیبات ہیں، جو غیب ہیں، ان کا جو حسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان 5 چیزوں پر نہیں ہے کہ انسان اسی پر انحصار کرے۔ تو اس آیت پہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ان 5 چیزوں کے علم کی نفی اس لیے ہے کہ کفار اور مشرکین ان کے متعلق بکثرت سے سوال کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جیسے سورہ لقمان کی آیت 34 میں جو آخری آیت ہے، اس میں فرمایا نا کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، بے شک اللہ ہی جاننے والا، جسے چاہے گا خبر دینے والا ہے۔ تو اس آیت بارے میں یہ ان 5 چیزوں کا جو ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، پھر ان 5 چیزوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، کہ خاص طور پہ اللہ پاک نے ان کو کیوں خاص کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک یہ کہ مشرکین ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے، اس لیے بتایا گیا کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ آتا ہے کہ مشرکین کا اعتقاد یہ تھا کہ ان کے کاہنوں اور نجومیوں کو ان کا علم ہے، اس لیے بتایا گیا کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس بارے میں علامہ اسماعیل جو حقی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیات میں ان 5 چیزوں کا شمار کیا گیا ہے، حالانکہ تمام جو مغیبات ہیں، جتنے بھی غیب ہیں، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے۔ روایت ہے کہ دیہاتوں میں سے حارث بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا، اور یہ کہ ہماری زمین خشک ہے، میں نے اس میں بیج ڈالنے ہیں، بارش کب ہوگی، اور میری عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث، اور مجھے گزشتہ کل کا تو علم ہے، لیکن آئندہ کل میں کیا کروں گا، اور مجھے یہ علم تو ہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں، لیکن میں کہاں مروں گا مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں کہاں مروں گا۔ تو بھی اس موقع پر یہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 34 ہے، کتنی امپورٹنٹ آیت، کتنی خوبصورت آیت ہے، یعنی کہ اس میں ہمارے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ہمارے عقیدے کو پختگی ملتی ہے، یہ نازل ہوئی۔ تو اہل جاہلیت نجومیوں کے پاس جا کر سوال کرتے تھے، اور ان کا یہ ظان تھا کہ نجومیوں کو ان کی چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور اگر کاہن جو ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، غیب کی کوئی خبر دیں اور کوئی شخص ان کی تصدیق کرے تو یہ کفر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی کہ ہاں دیکھا نا اس نے میری فاں بلاد کہی، تو کیا ہوتے ہیں، لگ گئے، تو جھوٹے سچے شیطان کی، جنات کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں،
تو ہاں دیکھو فلاں نے، میں فلاں کے پاس، فلاں عامل کے پاس گئی تھی، فلاں بابے کے پاس گئی تھی، اسے مجھے یہ بات کہی تھی، دیکھو ویسا ہی ہو گیا. تو ویسا ہی ہو گیا. کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس کے قول کی تصدیق کرے گا، کاہن کے قول کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا کفر کیا، یعنی کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کا انکار کیا. اور بعض روایت میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام غیب کی خبریں دیتے ہیں، وہ تو ان کو یہ خبر دینا وہی الہام اور کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے ہوتا ہے. تو لہٰذا ان 5 چیزوں کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کی منافی نہیں ہے کہ ان غیوب پر انبیاء، صالحین، ملائکہ کے سوا اور کوئی مطلع نہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا مگر جن کو اس نے پسند فرما لیا سو اس کے سب رسول ہیں. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن کو میں پسند کر لیتا ہوں ان کو میں دے دیتا ہوں، سب کو نہیں دیتا. تو یہ جو خاص لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر. اور بعض غیوب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا ہے، جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ ہی کسی نبی کو یا رسول کو. جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 59 میں آتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا بذات خود انہیں کوئی نہیں جانتا. تو قیامت کا علم بھی انہی امور میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے علم کو مخفی رکھا ہوا ہے، لیکن صاحب شرع کی زبان سے اس کی علامتوں کو ظاہر فرما دیا ہے. مثلا فرمایا کہ دجال کا خروج کب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کب ان کا نزول ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہو، جو سورج ہے وہ روز قیامت، قرب قیامت مغرب سے طلوع ہوگا. اس طرح بعض اولیاء نے بھی الہام صحیح سے بارش ہونے کی خبر دی ہے، یہ بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اس طرح ابو العظم اصفہانی شیراز بھی بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے طرطوس میں موت کی دعا کی ہے، اگر فی الفرض شیراز میں مر گیا تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. یعنی ان کو یقین تھا کہ ان کی موت طرطوس میں آئے گی. وہ تندرست ہو گئے اور بعد میں طرطوس میں ان کی وفات ہوئی. اور جو کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو غیب ہے اللہ پاک کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہوتا ہے. اور اللہ پاک کبھی خواب میں اپنے صالحین کو، اپنے عبادت گزاروں کو، اللہ پاک کے جو چاہنے والے، محبت کرنے والے، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی عبادت میں، تقویٰ میں ہر وقت لگے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک کبھی کبھی ان کو الہام فرما دیتا ہے، ان پر کشف ظاہر کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر ہے. اللہ پاک جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے نواز دے. اس میں میرے اور آپ کی بالکل بحث مباحثہ کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیقات سے، اس کے دیے ہوئے علم سے اس سورہ مبارکہ جو سورہ لقمان ہے اس کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد اور بے پناہ احسان ہے کہ کم وقت میں اس سورت کی تفسیر کو اللہ پاک نے مکمل کروایا. اللہ پاک آپ یعنی کہ مجھے یہ جو ہے اپنی بارگاہ میں اس تفسیر کو قبول فرما لیجئے، مجھے قبول فرما لیجئے، اور اس کو عام مسلمانوں کے لیے فیض جاریہ بنا دیں، نفع آور بنا دیں. قرآن مجید کی جتنی بھی بقیہ صورتیں رہ گئی ہیں، اللہ پاک کی ذات ان کی تفسیر بھی اپنے فضل اور احسان سے مکمل کرائے. ہمارے، ہم سب کے، میرے بیان کرنے والوں کے، جو میں بیان کر رہی ہوں، میرے اور میری جتنے سننے والے ہیں، جہاں جہاں تک یہ تیرے پاک کلام کا پیغام پہنچے، ان سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، سب کی بخشش کا سامان کر دے، اور اپنے فضل سے جنت، اپنا دیدار، اپنی رضا عطا فرما. دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرہ مند فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا بشرط زندگی، بشرط صحت آئندہ ہفتے میں سورہ سجدہ کا ہم آغاز کریں گے.